بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، آج ہم نئی ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس نظم کا نام ہے ترانہ ملی، اور یہ آپ کی ریڈنگ بک کا صفحہ نمبر 113 ہے۔ تو سب بچے اپنی اپنی ریڈنگ بکس اوپن کریں، صفحہ نمبر 113، لیڈ پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ساتھ ساتھ بکس ریڈی کرتے جائیں۔ جی، سب سے پہلے ترانہ ملی۔ ترانہ کہتے ہیں گیت، نغمہ۔ ترانہ ملی یعنی قومی نغمہ، وہ نغمہ جس میں قوم کی تعریف ہوتی ہے، اس کو ہم کہیں گے ترانہ ملی۔ جی، اب ہم دیکھیں گے کہ اس نظم کو لکھا کس نے ہے، یعنی شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال۔ ان کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، یہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بہت سی نظمیں اور غزلیں لکھی ہیں۔ بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، ایک پہاڑ اور گلہری، آپ نے یہ نظم پہلے بھی آپ لوگ جو ہے وہ 5 کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم انہی کی یہ نظم جو ہے یہ پڑھیں گے، ترانہ ملی۔ جی بیٹا، اس نظم کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ وطن کی عزت کے لیے قربانی کے جذبے سے آگاہی کروانا۔ اب ہم اس سبق کی باقاعدہ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے: چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن سے سارا جہاں ہمارا۔ چین و عرب قواعد کی روح سے مرکب عطفی ہے۔ ہندوستان ہمارا، ہمارا یہاں پہ اسم ضمیر ہے، یعنی ہم مسلمانوں کا۔ مسلم کا میننگ لکھیں، مسلمان۔ وطن کا میننگ ہے ملک۔ اب اس شعر میں، اس ترانہ ملی میں جو ہے وہ شاعر مسلمانوں کے جو ہے وہ ماضی کا حوالہ دیا ہے شاعر نے، کہ یہ ساری دنیا ہم مسلمانوں کا گھر ہے اور ہم اس دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے دنیا کے کونے کونے میں، ہر ملک میں اپنی تاریخ رقم قائم کی، یعنی مسلمانوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی، ہر زندگی کے ہر مشکل موڑ میں جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ چین بھی ہمارا ہے اور ہندوستان بھی، اور عرب تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن ہے، اس لیے اس سے ہماری روحانی وابستگی ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل عرب جو ہے وہ وطن ہے۔ نیکسٹ شعر دیکھیں: توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ امانت کا میننگ ہے سپرد کی ہوئی چیز۔ آسان کا متضاد مشکل۔ نام و نشاں قواعد کی روح سے مرکب عطفی ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا آخری نبی اور محبوب ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہم مسلمان ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی طاقت مسلمانوں کو مٹانے کا سوچتی ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ خوش فہمی ہے یا اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ توحید کے نور سے منور ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ صرف ایک ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیں: دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ بت قدوں کا میننگ مندروں، پہلا کا متضاد آخری، پاسباں کا میننگ ہے پہرے دار۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دنیا کی ہم پہلی امت، پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اب قیامت تک کیا ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے پاس ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، یعنی ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ: تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ تیغ کہتے ہیں تلواروں کو، تلواروں۔ خنجر، چھرا، خنجر کا میننگ چھرا۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری تربیت بہادری اور غیرت مندی میں کی گئی ہے، یعنی ہم مسلمان جو ہیں ہمارے اندر بہت غیرت ہے، جہاں تیغ و تلوار ہمارے لیے کھلونوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمیں بچپن ہی سے تلواروں سے لڑنا اور تیغ زنی کی مہارت سکھائی جاتی ہے، چھوٹے ہوتے سے ہی۔ اور یہ جو ہے وہ تلوار زنی کی مہارت اس لیے نہیں سکھائی جاتی کہ ہم جو ہے وہ کسی کی بیجا یا بلا ضرورت اس کا استعمال
استعمال کریں، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کی حفاظت ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلام کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو تو ہم اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں۔ اور ہمارا قومی نشان جو ہلال ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم پہلی رات کی طرح اپنی ترقی کے سفر کا آغاز کریں گے اور اسے 14ویں کے چاند کی طرح جو ہے وہ بلندی تک پہنچائیں گے، کمال تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی فضا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں، یورپ یعنی وہ ممالک جو کرۂ ارض کے پچھلی سائڈ میں واقع ہوں، جو پچھم میں واقع ہوں۔ گونجی فضا یعنی گونجی فضا ہماری، آواز سے بھری ہوئی۔ تھمتا کا میننگ ہے رکتا، اور سیلے رواں ایسا سیلاب جس میں روانی ہوتی ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے میں ہم نے اپنے کارناموں کے جھنڈے لگائے ہیں۔ جس طرح ہم نگاہ کرتے ہیں اپنی عظمت، اپنی بہادری سے، اپنی محبت سے اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی ترقی کا وہ دور اتنا تیز تھا کہ مغرب کی وادیوں سے بھی آذانیں گونجتی تھیں۔ اگر کوئی غیر مسلم طاقت انہیں روکنے کی کوشش کرتی تو ہم کیا کرتے کہ اس کو وہ طاقت جو ہے وہ ہماری طاقت کے سامنے نیست و نابود ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ باطل جھوٹا، دبنے والے یعنی چپ ہونے والے، خاموش ہونے والے ہم نہیں ہیں۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں جی کہ مسلمان کی جو فطرت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے، یعنی وہ شہید ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے، مگر غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ جو غیر مسلم ہے وہ کبھی بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اس کا جتنا بھی نقصان ہو وہ برداشت کر لیتا ہے، مگر کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ دنیا کی تاریخ ایسے بہت سے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے بہت سے واقعات پڑھے ہیں کہ جب مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگوں نے مسلمانوں کو دین اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا، مگر ہر کسی کو ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ مسلمانوں کا ہر میدان میں جو ہے وہ مسلمانوں کو ہر میدان میں اللہ نے سرخرو کیا، یعنی مسلمان جو ہے وہ اپنے دین اسلام کی خاطر کسی بھی جو ہے وہ کوتاہی کو برداشت نہیں کریں گے، کبھی بھی وہ اپنا دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا مسلمان۔ نیکسٹ ہے، اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ گلستان کا میننگ باغ، اندلس یہ جو ہے یہ اسپین کے جنوبی حصے سے منسوب ہے اس کو اندلس جو ہے، اور ڈالیوں کا میننگ ٹہنیوں، آشیاں، ٹھکانہ۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ تیری کسی بھی ترکی جو ہے وہ کسی زمانے میں مسلمانوں کی خلافت کا جو ہے وہ ترکی یعنی مسلمانوں کے خلاف ملک مانا جاتا تھا۔ وہاں کے شہر، گلیاں، بازار مسلمانوں کی عظمت کی گواہی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جو ہے یہ ترکی جو ہے یہ کسی زمانے میں مسلمانوں کی خلافت کا مرکز رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب مسلمان بلبلوں کی طرح ایمان کے نور سے منور اسلام کے گلستان میں وہاں اڑتے تھے، وہ وقت زیادہ پرانا نہیں جب ترکی عظیم مسلم سلطنت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ترکی جو ہے وہ عظیم مسلم سلطنت کے طور پر پرانے وقتوں میں جانا جاتا تھا، اور مسلمانوں کی ترقی اور عظمت کا وہ دور بہت مشہور اور شاندار تھا۔ جی اس کے بعد نیکسٹ شعر ہے، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ موج کہتے ہیں لہر کو، اور دجلہ یہ بغداد کے قریب سے بہنے والا دریا ہے۔ افسانہ خواں، افسانہ سنانے والا۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ دریائے دجلہ جو ترکی سے نکلتا ہے اور عراق سے گزرتا ہوا عرب میں دریائے فرات سے ملتا ہے۔ دریائے دجلہ کی موجیں بھی مسلمانوں کی عظیم دور کی گواہی دیتی ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی عظمت کے نشان پہاڑوں، صحراؤں، دریاؤں پر چھوڑے ہیں،
ٹھیک ہے، اور اسی جذم ایمان سے سرشار مسلمان دنیا کے ہر خطے میں اپنا آپ منواتے رہے ہیں۔ جی بیٹا، یہاں تک آپ کی آج کی کلاس میں ہم نے تشریح کی ہے۔ اگلی نیکسٹ جو ہے وہ کل کی کلاس میں باقی کے شعر کی تشریح، اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو آج کی آپ کی ڈائری کیا ہے کہ نظم ترانہ ملی کے الفاظ معنی آپ نے خوش خط کاپی پر لکھنے بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔